ختیجہ کے 2 بیٹے تھے اور چھوٹے بیٹے اسد کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد ختیجہ بیٹے علی کے ساتھ رہنے لگی اور اسد کی کوئی فکر نہ کرتا۔ اماں علی سے کہتی اسد کو پاس رکھو تو علی کہتا اماں تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسد کے پاس چلی جاؤ۔ ایک دن اسد بخار سے باہر کانپ رہا تھا اور اماں اسے گھر لے آئی تو بہو نے دونوں کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اگلی صبح علی گھر سے نکلا تو لوگ اسے گالیاں دینے لگے اور اچانک مسجد میں اعلان ہوا جس کو سن کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماں اور اسد۔ ختیجہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازے کے پاس کھڑی اپنے بیٹے کے آنے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ بار بار دروازے سے باہر گلی میں جھانکنے لگتی جہاں ابھی تک اس کے بیٹے اسد کے آنے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہونے لگی۔ بہت بڑی غلطی کر دی تھی اس کو پیسے دے کر کہ جا کر نکر والی دکان سے مونگ کی دال لے آؤ تاکہ آج وہی پکا لی جائے، مگر وہ تو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے گلی کے اندر اسد بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے گلی کے بچے چھیڑ رہے تھے۔ وہ بھاگ کر آگے آگے آ رہا تھا جبکہ وہ لڑکے ہاتھوں میں ڈنڈے اور چھوٹے چھوٹے پتھر لیے اسد کو مار کر پاگل پاگل کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ ختیجہ نے یہ دیکھا تو فوراً بھاگ کر باہر نکلی اور بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ وہ بچے ختیجہ کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے جبکہ اسد چلتا ہوا ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ لو اماں میں دہی لے آیا ہوں۔ ختیجہ نے دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ کہنے لگی تم اتنی دیر لگا کر آئے ہو اور یہ دہی کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے تمہیں مونگ کی دال لانے کو کہا تھا۔ وہ فوراً سر کھجانے لگا اور بولا نہیں اماں ٹھیک سے یاد کرو، تم نے مجھے کہا تھا کہ دہی لے کر آنا، آج ہم دہی پکا کر کھائیں گے۔ ختیجہ نے شکایتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور پھر دہی کا شوپر لیے اندر آئی جو کہ راستے میں ہی آدھا بھاگنے کی وجہ سے گر چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے شوہر چارپائی پر پڑا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ یہ گلی میں شور کیسا تھا؟ کہنے لگی یہ تمہارا کاہل بیٹا نہ جانے کب باتوں کو سمجھنا شروع کرے گا۔ میں نے اسے دال لانے کو کہا تھا مگر یہ دہی اٹھا لایا۔ کہتا ہے اماں یہی پکاؤ، ہم یہی کھائیں گے۔ اسد کا باپ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا اور پھر پیار سے اسد کو اپنے پاس بلا کر بولا کہ بیٹا جو بھی امی بات کہے وہ دھیان سے سنا کرو اور ذہن میں یاد رکھا کرو۔ مگر اسد تو یہ بات بھی کچھ دیر بعد بھولنے والا تھا۔ وہ تو ذہنی طور پر بے حد کمزور تھا۔ وہ ایک پل کو بات یاد رکھتا اور اگلے ہی لمحے بات بھول جاتا۔ اس کا ذہن بالکل بچگانا تھا، ہر وقت بچوں کی طرح کھیلتا کودتا رہتا۔ اس وقت بھی ماں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور کہنے لگی کہ اے خدا اگر تم نے مجھے اس جیسا بیمار بیٹا ہی دینا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ مجھے عطا ہی نہ کرتا، مجھے میرا ایک بیٹا ہی بہت تھا۔ یہ بات جب اسد کے باپ نے سنی تو وہ کپ کپا کر رہ گیا۔ فوراً بیوی سے جھگڑ کر کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے اسد میں؟ صرف حرکتیں ہی بچکانا کرتا ہے یا باتیں بھول جاتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے کاموں میں مدد کتنی کرتا ہے، سارا دن تمہارا پلو پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے، تم جو بھی کام کہو یہ فوراً کر دیتا ہے، کبھی اس نے منع نہیں کیا، تم اگر کہو تو یہ ایک ٹانگ پر بھی کھڑا رہے گا مگر اف تک نہ کرے گا۔ گھر کی صاف صفائی بھی یہ تمہیں کر کے دیتا ہے جتنا بھی تھکا ہو، مگر کبھی بھی تمہاری بات کو اس نے رد نہیں کیا اور تم اسے ایسا کہہ رہی ہو۔ مگر ختیجہ کو تو اب اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ وہ جتنی محبت اپنے بڑے بیٹے علی سے کرتی تھی اس سے آدھی بھی وہ اسد سے نہ کرتی تھی۔ ختیجہ کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑے کا نام علی تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام اسد تھا۔ بڑا بیٹا ہی ذہین اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اس نے شادی بھی اپنی پسند کی تھی۔ وہ ایک اچھی نوکری کرتا تھا، شادی بھی اس نے اپنی مرضی کی لڑکی سے کی تھی۔ جب علی کی شادی ہوئی اور نئی دلہن گھر آئی تو اسد بچوں کی طرح خوش ہونے لگا۔ نئی دلہن کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتا، بار بار بھابھی کے پاس چلا جاتا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا۔ یہ بات علی کی بیوی کو بالکل بھی پسند نہ آتی۔ وہ اس بات پر اعتراض کرنے لگی کہ اسد کیوں بغیر پوچھے کمرے میں چلا آتا ہے اور آ کر میرے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ علی کہتا کہ یہ بچہ ہے اس لیے بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، مگر اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ ذہنی طور پر بچہ ہے مگر مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ یوں بغیر اجازت کے میرے کمرے میں آئے اور میری چیزوں کو اٹھائے۔ اسد کی وجہ سے ہی گھر میں جھگڑے ہونے لگے تھے جس کی وجہ سے علی اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یوں ختیجہ کے دل میں چھوٹے بیٹے کے لیے مزید جگہ تنگ ہونے لگی۔
وہ اسے کوسنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بیوی کو لے کر الگ گھر میں چلا گیا۔ ختیجہ کا شوہر اب کافی بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے ایک جان لیوا بیماری تھی اور یہ سبھی جانتے تھے کہ وہ کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ وہ اکثر اکیلے میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ کاش مرنے سے پہلے وہ ختیجہ کا دل اسد کے لیے صاف کر دے، یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد اس کا رویہ اسد کے ساتھ مزید برا ہو جائے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتا رہتا اور باتیں ذہن نشین کرنے کے لیے کہتا، لیکن وہ اس وقت تو سن لیتا مگر کچھ دنوں بعد دوبارہ سے وہی بچکانہ حرکتیں کرنے لگتا۔ وہیں ختیجہ تو اب بیٹے کو برا بھلا کہنے لگی تھی۔ اگر غلطی کرتا یا کوئی نقصان کر دیتا تو ختیجہ بیٹے کو مارنے لگتی۔ وہ روتا ہوا دوبارہ ماں سے لپٹ جاتا اور کہتا، ماں مجھے مت مارو، میں اب سارے کام ٹھیک کروں گا، اب مجھ سے غلطی نہیں ہوگی۔ ایک روز ختیجہ اپنے بڑے بیٹے علی اور اس کی بیوی سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ اسد بھائی سے ملنے جانا چاہتا تھا، کہنے لگا مجھے نئی دلہن سے ملنا ہے، مگر اس کی ماں اسے اپنے ساتھ نہ لے کر گئی۔ وہ ابا کے پاس گھر میں بیٹھا رو رہا تھا کہ تبھی اس کے ابو کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ اکھڑے سانس لینے لگے۔ جب اس نے ابا کی یہ حالت دیکھی تو آ کر انہیں اٹھانے لگا، انہیں پانی دینے لگا، مگر ان کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ روتے ہوئے گلی میں کھڑے ہو کر اماں کو آوازیں دینے لگا، مگر وہ تو بھائی کے گھر گئی تھی اور وہ یہاں سے کافی دور تھا۔ اس کا شور سن کر آس پڑوس والے اکٹھے ہو گئے۔ جب تک وہ اپنے ابا کو ہسپتال لے کر گیا تب تک اس کے ابو راستے میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اسد بہت رویا تھا۔ وہیں ختیجہ شوہر کی موت کا ذمہ دار بھی اسد کو ہی سمجھنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تم ٹھیک ہوتے تو آج تمہارے ابا زندہ ہوتے، تم فوراً اپنے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ دیکھ لی اپنی حالت، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج میرا شوہر مر گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ جبکہ اسد الگ بیٹھا ماں کی باتیں سن کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ پہلی رات تھی جب اسے کسی نے کھانے کے لیے بھی نہ پوچھا۔ کئی روز یوں ہی گزر گئے۔ جب مہمان اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو بیوہ ماں حسرت بھری نظروں سے بڑے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ علی جانتا تھا کہ ماں کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس گھر میں کوئی مرد تو رہا نہیں تھا، اسد تو تھا ہی بچہ۔ ماں علی سے کہنے لگی کہ میں اور اسد تمہارے گھر رہنے کے لیے آ جائیں، تو علی نے منہ پھیر کر بات انسنی کر دی اور امی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ماں جانتی تھی کہ بیٹا اپنے گھر والا ہے اور بیوی کی مانتا ہے، بھلا اپنے گھر میں اپنی ماں اور بھائی کو برداشت کیسے کرے گا۔ گھر میں جب جمع پونجی ختم ہونے لگی تو ماں اسد کو مارنے لگی اور بولی کہ جا جا کر کچھ کما کر لا، ورنہ خود تو بھوکا مرے گا ہی، ساتھ مجھے بھی بھوکا مار دے گا۔ اسد کہنے لگا کہ نہیں اماں، میں بہت سارے پیسے کما کر لاؤں گا، میں تجھے بھوکا مرنے نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ کبھی ایک دکان پر جاتا تو کبھی کسی ٹھیلے پر اور لوگوں کو کہتا کہ میرا باپ مر گیا ہے اور اماں کہتی ہے کچھ کما کر لاؤ ورنہ میں بھوکی مر جاؤں گی، اس لیے مجھے کام چاہیے ورنہ میری ماں بھوکی مر جائے گی۔ اس کی باتیں سنتے تو لوگ مذاق اڑاتے، کہتے کہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اگر تجھے بھی یہاں رکھ لیا تو پھر ہم خود کیا کھائیں گے، جو بھی منافع ہوا وہ بھی تم پر اڑ جائے گا۔ 3-4 لوگوں کے پاس اسد گیا مگر سب نے اسے دھکا دیا تو اسے غصہ آنے لگا۔ وہ ایک موبائل کی دکان پر گیا اور جا کر وہی بات کہنے لگا کہ مجھے کام چاہیے ورنہ میری اماں اور میں بھوکے مر جائیں گے۔ وہ اس کی حالت، بولنے کے انداز اور مزاج سے یہ بات اندازہ لگا چکا تھا کہ اسد ذہنی مریض اور بچگانہ سوچ رکھنے والا لڑکا ہے۔ وہ لڑکا اس کا مذاق اڑا کر کہنے لگا کہ اچھا یہ موبائل کی دکان ہے، تمہیں موبائل چلانا آتا بھی ہے؟ وہ آگے سے فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا، مگر اس دکان والے نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا اور دھکے دے کر دکان سے باہر کر دیا۔ اسد کو تو غصہ آ چکا تھا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں مجھے ہر حال میں کام دینا ہوگا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا جیسے میرے ابا مر گئے۔ ایسا کہہ کر وہ گریبان سے اس لڑکے کو پکڑ کر اسے مارنے لگا۔ جب لوگوں نے ایک پاگل کو یوں لڑائی کرتے دیکھا تو فوراً اکٹھے ہو گئے اور معصوم اسد کو سب نے مل کر مارا۔ اسد کے بدن اور ماتھے پر زخم ہو چکے تھے، اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ وہ روتا ہوا بلکتا ہوا واپس گھر کی جانب آ گیا۔ گھر میں آیا تو اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر ختیجہ کے تو ہوش اڑے تھے۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں گھر آیا اور رو کر ختیجہ کو ساری رودات سنانے لگا۔ ختیجہ نے یہ سنا تو مزید پریشان ہو گئی اور اسد کو اور تھپڑ مار کر کہنے لگی کہ تو کام کر ہی نہیں سکتا بلکہ الٹا کام بگاڑ کر ہی آ سکتا ہے، بہتر تھا کہ وہیں مر جاتا۔
2 دن رو کر میں چپ کر جاتی، کم از کم تیری ذمہ داری سے تو جان چھوٹ جاتی اور میں اپنے بیٹے کے پاس جا کر سکون سے رہ سکتی۔ ایک تو میں بیوہ ہوں، کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے، بڑا بیٹا ویسے ہی اپنی بیوی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اب ایسے میں نہ صرف میرا بلکہ تمہاری ذمہ داری بھی مجھ پر آ چکی ہے۔ اب بتاؤ میں تمہارا اور اپنا گزارا کیسے کروں؟ ختیجہ تو سر پیٹ کر بیٹھی رونے لگی تھی۔ اسے تو اسد کے زخموں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ جیے یا مرے اسے اس کی فکر ہی کہاں تھی۔ جبکہ اسد نے ماں کو روتے دیکھا تو اپنے سارے غم بھول کر فوراً اماں کے پاس آیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور بولا کہ ماں پریشان مت ہو، میں ضرور کوئی نہ کوئی کام کر کے آؤں گا۔ وہ اپنی ماں سے بے لوث محبت کرتا تھا، اس سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود اسے اپنے ساتھ جڑے رشتوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ ماں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ دونوں ماں بیٹے بھوکے تھے۔ ختیجہ اٹھی اور پڑوس سے تھوڑا کھانا مانگ کر لائی۔ کھانا اتنا ہی ملا تھا جو ایک فرد کو پورا ہو سکتا۔ ختیجہ نے ایک نظر صحن کے کونے میں بیٹھے ہوئے اسد پر ڈالی، جو للچائی نظروں سے کھانے کو دیکھ کر چہرہ موڑ چکا تھا اور کہنے لگا اماں تو کھانا کھا لے، مجھے بھوک نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ختیجہ بڑبڑا کر بولی کہ تجھے دے بھی کون رہا ہے، بیٹھا رہ بھوکا، میری زندگی کا بوجھ۔ اتنا کہہ کر ختیجہ وہ کھانا خود ہی کھانے لگی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی اسد کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ آخر کو وہ اس کے جسم کا ہی ایک حصہ تھا، 9 ماہ تک اسے وجود میں رکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کی غلطی تھی کہ اس کے بیٹے کا ذہنی توازن ایسا تھا۔ جب اسد پیدا ہونے والا تھا تو ڈاکٹر نے اسے مکمل ریسٹ کا کہا تھا، مگر انہی دنوں اسد کے ماموں کی شادی تھی۔ ختیجہ شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ ایک روز شاپنگ کر کے واپس لوٹ رہی تھی جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جانی نقصان تو کوئی نہ ہوا تھا، مگر اسد کے دماغ کی نشو نما ہونا رک چکی تھی۔ اس نے تھوڑا بچا ہوا کھانا اس کی جانب بڑھا دیا، بڑھایا تو نہ تھا بلکہ اس کے آگے پھینکا تھا، جیسے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ کسی جانور کو کھانا ڈال رہی ہو۔ اسد فوراً خوش ہو کر کھانا کھانے لگا، وہ بھی تو بھوکا تھا، اس کے زخم پر یوں ہی خون سوکھ چکا تھا، مگر ماں نے ایک بار بھی صاف کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ مزید ایسے گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنا ختیجہ کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کل صبح وہ بیٹے کے گھر جائے گی اور اس کی منت سماجت کرے گی تاکہ وہ اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دے۔ اسے اسد کی بالکل بھی فکر نہ تھی، فکر تھی تو صرف اپنی، تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا تو کھا سکے، بدلے میں چاہے بہو کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے وہ کرے گی۔ ایسی ہی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی عزت خود گھٹا دیتی ہیں۔ حالانکہ وہ ماں تھی مگر اس کے باوجود خود کو کمتر سمجھ رہی تھی، مگر اس نے خود ہی اپنی اہمیت کو بیٹے کی نظر میں کم کر دیا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ختیجہ نے فوراً چادر اوڑھی اور گھر سے جانے لگی۔ اسد نے جب ماں کو جاتے دیکھا تو ماں کے پیچھے چلا آیا اور کہنے لگا اماں کہاں جا رہی ہو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مگر ختیجہ نے منع کر دیا کہ تم یہیں رہو۔ ختیجہ اسے گھر میں چھوڑ کر خود چلی آئی۔ وہ بیٹے کے گھر تک پہنچی، بہو اور بیٹا اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو گرما گرم پراٹھوں کی خوشبو سونگھ کر اس کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ بیٹے کے پاس گئی اور رونے لگی۔ علی نے ماں کو روتا دیکھا تو مخاطب ہوا، کیا بات ہے ماں، رو کیوں رہی ہو؟ اور رو کر ساری ردات سنانے لگی کہ میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں کھایا، اسد کچھ کما کر ہی نہیں لاتا، ہو سکے تو مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، میں خاموشی سے ایک طرف پڑی رہوں گی، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ علی فوراً بولا کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ علی کی بیوی کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، مگر فوراً کہہ اٹھی کہ اماں آپ تو یہاں رہ سکتی ہیں، مگر میں اسد کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی، وہ پاگل اگر اس گھر میں آیا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ تو ختیجہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، فی الحال اسے تو اپنی فکر تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اس گھر میں صرف میں ہی رہوں گی، اسد یہاں نہیں آئے گا۔ تو وہ بھی تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ علی نے ماں کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر اپنا سارا سامان اٹھا کر لے آئیں۔ علی اور ختیجہ جب گھر پہنچے تو گلی میں ہی انہیں اسد کھڑا ملا، وہ بھی خوشی خوشی اماں کے ساتھ مل کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ علی کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہیں ختیجہ نے اسے اپنا سامان اٹھاتے دیکھا تو فوراً بولی کہ علی دیکھو نا، اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا ہے، میں اسے سمجھاؤں گی یہ تمہاری بیوی کو تنگ نہیں کرے گا، کیوں نہ ہم اسے بھی ساتھ لے جائیں؟ مگر علی فوراً کہنے لگا کہ دیکھو اماں،
میں صرف تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لایا ہوں۔ میں اسد کو بالکل بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ اگر تم اسد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہیں رہ سکتی ہو۔ خدیجہ کو تو اپنی فکر لاحق ہو چکی تھی، فوراً کہنے لگی نہیں بیٹا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا۔ جو ہی علی لے کر گھر سے باہر جانے لگا تبھی اس نے اسد کے ہاتھ سے اس کا سامان لیا اور وہیں کمرے میں رکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا علی کے گھر صرف میں رہنے کے لیے جا رہی ہوں، تم یہیں رہو گے اپنے ابا کے گھر میں تمہارے لیے روز کھانا بھجوا دیا کروں گی، تم کھا لیا کرنا، مگر وہاں مت آنا ورنہ میرے لیے مزید مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اسد کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا، وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گا، مجھے تو آپ کے بغیر نیند بھی نہیں آتی، یہاں پر جن بھوت آ جائیں گے، مجھے آ کر کھا جائیں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ مگر خدیجہ مجبور تھی، ایک پل کو اس کے وجود نے جھرجھری سی لی تھی جب اس نے بیٹے کو خود سے الگ کیا اور وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے کے گھر چلی آئی۔ اسد اس کے پیچھے آنے لگا تو خدیجہ نے غصے سے کہا کہ خبردار میرا پیچھا کیا ورنہ مجھے ماں مت کہنا۔ مجبوراً اسد وہیں رک گیا اور دروازے کے باہر گلی میں بیٹھ کر رونے لگا۔ علی کو بھی اس پر رحم نہ آیا تھا، وہ ماں کو اپنے گھر لے آیا۔ کئی روز یوں ہی گزر گئے، وہ جب بھی اسے کھانا دینے جاتی تو گلی کے بچوں کو آگے بھیجتی، جانتی تھی اگر خود اس کے سامنے گئی تو وہ ایک بار پھر ٹوٹ جائے گا۔ اسد کئی روز سے یوں ہی گلی میں بیٹھا تھا، وہ دوبارہ گھر کے اندر نہ گیا تھا، وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا اور ماں کو آوازیں دیتا رہتا تھا۔ کھانا آتا تو جلدی سے کھا لیتا اور ماں کو ڈھونڈنے لگتا، مگر وہ تو دیوار کی اوٹ میں چھپ جاتی تھی۔ اس روز بہت بارش ہوئی تھی، ساری رات بارش برستی رہی۔ خدیجہ جیسی بھی تھی اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے تھوڑی ہمدردی جاگی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا ابھی بھی باہر بیٹھا ہوگا۔ جتنی محبت اور فرما برداری اسد دکھا رہا تھا اتنی تو علی نے کبھی دکھائی ہی نہ تھی۔ اگلی صبح جب خدیجہ اٹھ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے گئی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا بیٹا یوں ہی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور بخار سے تپ رہا تھا، اس کے کپڑے گیلے تھے۔ اس سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور فوراً اسد کو لیے ہوئے وہ بیٹے کے گھر چلی آئی۔ مگر جب علی اور اس کی بیوی نے اسد کو دیکھا تو ماتھے پر تیوری چڑھائے کہنے لگے کہ میں کسی بھی حال میں اسد کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ مگر جب اسد کی ماں خدیجہ سے کہنے لگی کہ جیسے اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی یہاں سے چلا جائے گا، مگر اس کی بہو نے دھکے مار کر اسد اور خدیجہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ منظر علی نے بھی دیکھا تھا مگر ایک بار بھی آگے بڑھ کر بیوی کو روکنے کی کوشش نہ کی اور ان دونوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کرنے لگے۔ وہیں جب خدیجہ منہ کے بل زمین پر گری تو اسد آگ بگولا ہو گیا۔ اسد چیخ کر علی کی جانب آیا اور اسے مارنے لگا اور بولا خبردار میری ماں کو ہاتھ بھی لگایا تو ورنہ ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا، تم ہوتے کون ہو میری اماں کو مارنے والے، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ علی نے چھوٹے بھائی سے مار کھائی تو اسے بھی دھکے دے کر 2 تھپڑ مارے اور گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ خدیجہ کو اس وقت احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے اسد کو تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہیں علی اپنی ماں اور بھائی سے تمام تعلقات ختم کر چکا تھا۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ اگلی صبح ہوئی تو محلے میں عجیب سی فضا قائم تھی۔ علی اپنے گھر سے نکلا تو گلی میں جاتے لوگ اسے دیکھ کر ماتھے پر شکن ڈال رہے تھے اور اسے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ بزرگوں نے تو اسے دیکھ کر گالی بھی نکال دی، مگر علی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ان سب کو ہوا کیا ہے۔ اسی وقت محلے کی مسجد میں ایک اعلان ہوا جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ابا کے گھر میں گیا، جہاں جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر ایک پل کو وہ ٹھٹکا تھا۔ اس کی ماں صحن میں بیٹھی تھی اور پورے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے گرد چٹائی پر بیٹھے تھے اور ماں انہیں قرآن مجید پڑھا رہی تھی۔ وہ سب ایک ہی سر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ خدیجہ نے جب علی کو دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی بہت شکریہ بیٹا، تم نے مجھے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروا دی۔ تم جاؤ اپنی زندگی میں خوش رہو، میں اپنے بیٹے اسد کے ساتھ ہی خوش ہوں، وہی میرا سگا بیٹا ہے۔ جبکہ اس روز کے بعد علی کبھی خوش نہ رہ سکا، اس کی زندگی بے چینی اور پریشانیوں میں الجھ کر رہ گئی۔ وہیں اسد مسجد میں بیٹھا تھا، جو بھی نمازی نماز کے لیے آتا تو وہ ان کے جوتے سیدھا کر دیتا۔ مسجد میں اگر پانی ختم ہو جاتا تو وہ پانی کی بالٹیاں دور کنویں میں سے بھر کر لے آتا۔ اگر کسی بھی نمازی کو کوئی پریشانی ہوتی تو دوڑ کر ان کا کہنا مانتا اور پھر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرتا رہتا۔ یہی اس کی زندگی تھی
اس روز جب دونوں ماں بیٹے روتے ہوئے گھر سے نکلے اور امام مسجد کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کے رونے کی آواز سن لی، اس لیے انہوں نے ان کے تمام تر حالات دیکھے اور پھر انہیں ایک کام لگا دیا۔ ختیجہ بچوں کو سپارہ پڑھانے لگی۔ مولوی صاحب نے خاص تاکید کی تھی کہ ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق ہر ماہ ختیجہ کو ہدیہ لازمی دے گا تاکہ اس کے گھر کے خرچے چل سکیں، جبکہ وہیں علی کو بھی مسجد میں صاف صفائی کرنے کے بدلے میں ہدیہ ملنے لگا اور یوں ان کا اچھا گزارا ہونے لگا۔